إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وقال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وقال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن كالمؤمن بنيان أشد بعضهم بعضا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ محترم حاضرین جمعہ، دینی اور ملی بھائیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، میری معزز اسلامی ماں اور بہنیں، تمام تعریف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے، جس نے ہم بنین و انسانوں کو اس روئے زمین کے اندر پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے رشد و ہدایت کی خاطر 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو اس روئے زمین کے اندر مبعوث کیا، اس روئے زمین کے اندر بھیجا۔ تمام کے تمام نبیوں کے اوپر درود ہو، اور تمام کے تمام رسولوں کے اوپر بھی، خصوصاً بالخصوص میرے اور آپ کا آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی چند آیتیں تلاوت کی ہے۔ آپ حضرات کے سامنے پہلی آیت جو پڑھی گئی ہے وہ سورہ آل عمران سے ہے اور آیت 103 ہے۔ اسی طرح سے آپ حضرات کے سامنے دوسری آیت جو پڑھی گئی ہے وہ سورہ توبہ سے ہے اور آیت 70 پر 1 ہے۔ تیسری آیت آپ حضرات کے سامنے جو تلاوت کی گئی ہے وہ سورہ فتح کی ہے اور سورہ فتح کی آخری آیات ہے۔ اس مناسبت سے آج میں بیان کروں گا آپ حضرات کے سامنے اتفاق و اتحاد ہی میں طاقت ہے، اتفاق و اتحاد ہی میں طاقت ہے۔ اور آج امت مسلمہ کو اتفاق و اتحاد کے پلیٹ فارم پر آنا بہت ہی ضروری ہے۔ اگر ابھی بھی امت مسلمہ اتفاق و اتحاد کو نہیں اپنائے تو پھر یہ شیرازہ ان کے منتشر ہو جائیں گے، اور ان کے خلاف ہر کوئی آوازیں کسیں گے، آوازیں اٹھائیں گے، اور ان کے کمزوریوں کو ڈھونڈ کر کے ایسا کریں گے کہ ان کو مٹانے کی کوشش کریں گے۔ آج وقت کی ضرورت ہے کہ ابھی بھی مسلمان سدھرے اور ابھی بھی اتفاق و اتحاد اپنے سینوں میں پیدا کریں، اور جو تفرقہ بازی ہے، جو ایک دوسرے سے اختلاف ہے، جو ایک دوسرے سے انتشار ہے، جو ایک دوسرے سے عداوتیں ہیں، جو ایک دوسرے سے دشمنیاں ہیں، جو ایک دوسرے سے بغض و حسد ہے، ان تمام سارے چیزوں کو ختم کر کے اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے کیسے ہے، دیوار کی مانند ہے، دیوار کی مانند ہے۔ المؤمن کالمؤمن بنیان اشد بعضهم بعضا، ایسا ہے کہ ایک مومن دوسرے مسلمان کے لیے، دوسرے مومن کے لیے ایک دیوار کی مانند ہے۔ جب دیوار کھڑی کی جاتی ہے تو ایک کے اینٹ کے بعد دوسرے اینٹ لگایا جاتا ہے، دوسرے کے بعد تیسری اینٹ لگایا جاتا ہے، اور اسی طرح سے تمام اینٹیں لگ کر کے ایک مضبوط گھر تیار ہو جاتا ہے، مضبوط قلعہ تیار ہو جاتا ہے۔ اگر یہ اینٹ منتشر ہو جائے، کہے کہ میں تم سے نہیں جڑتا، میں تمہارے اوپر نہیں رہنا چاہتا، تو ہمارے نیچے، میں تمہارے نیچے نہیں رہنا چاہتا، اس طرح سے اگر ان اینٹوں کے درمیان اختلاف ہو جائے، انتشار ہو جائے، تو کوئی عمارت تیار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے مسلمانوں کے صفوں میں اگر انتشار پیدا ہو جائے، اختلاف پیدا ہو جائے، تنازع اور جھگڑے پیدا ہو جائے، تو یہ قوم کبھی بھی کیا ہے ایک قوم کی مانند اور طاقتور نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اتفاق و اتحاد پیدا کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن مقدس کے اندر فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ انفال کی آیت ہے، 40 پر 6 آیت نمبر ہے۔
اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی بات مانو اور اس کے رسول کی بات کو مانو، اور وَلَا تَنَازَعُوا آپس میں تفرقہ بازی مت کرو، آپس میں کٹو مت، آپس میں بٹو مت۔ اگر بٹو گے تو کیا ہوگا کہ تم کمزور پڑ جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ کیا ہوگا؟ ان اللہ مع الصابرین، ایسا کرو کہ صبر کرو، اختلاف و انتشار کو ختم کرو، تنازع جھگڑے کو مٹاؤ۔ اگر تنازع و جھگڑے کے درمیان تمہاری زندگی بسر ہوئی اور اسی میں زندگی کٹی تو کیا ہوگا؟ پھر تم کمزور پڑ جاؤ گے، کمزور پڑ جاؤ گے، تمہاری ہوائیں اکھڑ جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر کہا ہے کہ تنازع اگر کرنے سے انسان کیا ہے؟ انسان کا فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہے، سوائے نقصان کے کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ آئیے میں ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کروں تاکہ بات کو سمجھانے میں آسانی ہو۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، ایک واقعہ نقل کیا ہے کسی بزرگ کا۔ وہ تھا ایسے کہ ان کے چند بیٹے تھے، بیٹے وغیرہ تھے، ان کے درمیان اکثر تنازع اور جھگڑے رہا کرتا تھا، لڑائیاں رہتا تھا، دونوں سب کے درمیان اختلافات رہتے تھے۔ جب امام ذہبی نقل کرتے ہیں جب وہ بزرگ کا انتقال کرنے کا وقت آیا، مرنے کا وقت آیا، تو اس وقت تمام بیٹوں کو بلائے، تمام بیٹوں کو بلانے کے بعد ترکش جہاں پر تیر رکھا جاتا ہے اس ترکش میں سے پورے ایک گچھے کے ساتھ تیر کو نکال کر کے ایک ایک بیٹے کو تھمایا، پورے گچھے کے ساتھ تمام تیر کو پہلے بڑے بیٹے کو دے دیے، پھر دوسرے بیٹے کو دے دیے، پھر تیسرے بیٹے کو دے دیے، پھر چوتھے بیٹے کو دے دیے، اور اسی طرح سے باری باری سب کو کہا کہ اس کو توڑ دو، اس کو توڑ دو۔ محنتیں کی، طاقت لگائے، زور لگائے، قد و کاوش کیے لیکن نہیں توڑ سکے۔ کیوں؟ ترکش سب ملا ہوا، تمام تیر ملا ہوا ہے، تمام تیر کا گچھا ایک جگہ جمع ہوا ہے، کسی نے نہیں توڑ سکا، کسی نے نہیں توڑ سکا۔ آخر کار پھر اپنے بیٹوں سے اس چیز کا مطالبہ کر لیا گیا کہ اب لاؤ رکھو یہاں پہ۔ اب پھر ترکش میں سے تیر کو کھول کھول کر ایک ایک تیر دے دیے، سب کو ایک ایک تیر دے دیے اور کہا کہ بیٹے اب توڑو۔ اب جیسا ہی حکم دینا تھا تمام نے آسانی کے ساتھ توڑ دیے، آسانی کے ساتھ توڑ دیے۔ اب ان کو سمجھانا مقصود تھا، انہوں نے سمجھایا کہ بیٹے آج تک جتنے اختلاف و انتشار کیے میرے وجہ سے تم لوگ اس حالت پہ ہو، لیکن اگر اختلاف و انتشار میرے گزرنے کے بعد بھی، میرے مر جانے کے بعد بھی اگر اختلاف و انتشار کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ تمہاری حیثیت یہی تیر کی ہوگی، تمہاری حیثیت یہی تیر کی ہوگی۔ اگر جڑ کے رہو گے تو اس میں تمہارے لیے فائدہ ہوگا، اگر اتفاق کے ساتھ رہو گے تو اس میں تمہارا فائدہ ہوگا، اتحاد کے ساتھ رہو گے تو اس میں تمہارا فائدہ ہوگا۔ اگر ایک ایک کر کے کٹتے گئے تو تمہاری اسی تیر کا مانند تمہاری زندگی ہو جائے گی، اور لوگ تمہیں توڑنے کی کوشش کریں گے، لوگ تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، لیکن وہی اگر تم جڑ کے رہو گے تو تمہارے طرف کوئی نظر اٹھا کے بھی نہیں دے سکتے، تمہارے طرف کوئی نظر اٹھا کے نہیں دیکھ سکتے۔ کیوں؟ تمہاری طاقت سب کی طاقت مل کے رہے گی۔ تو میرے بھائیوں میں نے کیا کہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی وہی کہ وَلَا تَنَازَعُوا وَتَفْشَلَ رِيحُكُمْ، کہ ایسا کرو کہ آپس میں تنازع مت کرو، جھگڑے مت کرو، اختلاف مت کرو۔ اگر اختلاف کرو گے تو نقصان تمہارا ہوگا۔ نقصان کیا ہوگا؟ کمزور پڑ جاؤ گے، کمزور پڑ جاؤ گے، اور پھر تمہارے ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارے کوئی کام۔ اسی لیے وہ بزرگ ان کو سمجھانے کی کوشش کیے۔ تو ایسا ہے کہ اختلاف و انتشار کو ختم کیا جائے۔ میرے بھائیوں، یوں ہی نہیں، اگر انتشار معاشرے کے اندر ختم نہیں ہوگا، اختلاف ختم نہیں ہوگا تو انسان کوئی کام نہیں کر سکتا، کوئی کام نہیں کر سکتا، وہ آگے بڑھ نہیں سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بہت بڑی نعمت قرار دیا ہے، بہت بڑی نعمت قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن مقدس کے اندر وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ایسا کرو کہ تم سب مل کر کے اللہ رب العالمین کے مضبوطی کو کیا ہے؟ رسی کو مضبوطی سے پکڑ دو،
رسی کو مضبوطی سے تھام لو. ایک کو نہیں کہا گیا یہاں پہ. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, جمیع لوگ مل کر کے, سب لوگ مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو, اللہ کے رسول کی مضبوطی سے تھام لو. کیا ہوگا؟ وَلَا تَفَرَّقُوا, اور فرقہ بندی میں مت بٹو, تفرقہ بازی مت کرو, اختلاف مت کرو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, اور یاد کرو اس وقت کو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا اور تمہارے دلوں کے اندر محبت پیدا کر دی. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے قلوب کے اندر محبت پیدا کر دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, اور تمہیں بھائی بھائی بنا دیا, تمہیں بھائی بھائی بنا دیا. تو یہ چیز, یہ آیت کا پس منظر کیا ہے؟ یعنی مدینے کے اندر دو قبیلے تھے, ایک اوس اور ایک خزرج. ان دونوں میں ایسا لڑائیاں چڑھتا تھا, ایسا جھگڑے اور اتنا اختلافات, اتنا انتشار ہوتا تھا کہ اگر ایک کے ساتھ دوسرے کا لڑائی چھڑ گیا ہے اور دونوں میں اس وقت تک اگر یہ مرتے دم تک اپنے اولادوں کو بھی نصیحت کر کے جاتا تھا, دیکھو فلانے سے اختلاف ہے مجھے, فلانے سے انتشار ہے مجھے, فلانے سے میں بات چیت نہیں کرتا ہوں, فلانے سے جھگڑے ہیں مجھے, تم بھی اسی طرح سے اس کو برقرار رکھنا. مٹانے کی کوشش نہیں کرتے تھے, ختم کرنے کی کوشش نہیں کرتے تھے کہ انسان ہے, انسان میں سے غلطیاں سرزد ہوتی ہے, چلو ختم کیا جائے, ختم کرنے کی کوشش نہیں کرتے تھے, بلکہ اس کو کیا کرتے تھے اور ہوا دے کے چلے جاتے تھے اور اسے کہتے تھے کہ اس لڑائی کو جاری رکھنا. اب یہ نسل ختم ہوتی تھی, دوسری نسل کہتے تھے کہ اس لڑائی کو جاری رکھنا, کئی نسلیں ختم ہو جایا کرتی تھی. تو اسی لیے اللہ تبارک نے فرمایا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مہربانی سے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم آسمان و زمین بھر کے جتنے ساری چیزیں ہیں اگر ان کو تم خرچ کر دیتے, اور جو دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑ دیا ہے, جو محبت و الفت تمہارے درمیان پیدا کر دی ہے, اگر آسمان و زمین بھر کے تمام چیزیں بھی ختم کر دیتے, خرچ کر دیتے, تو اس طرح سے دلوں کو نہیں جوڑ سکتے تھے. تو میرے بھائیو, اختلاف و انتشار جو ہے اس میں سوائے نقصان کے اور کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اگر متحد رہیں گے انسان تو انسان کامیاب ہو سکتا ہے, انسان کے لیے کامیابی اور کامرانی قدم چوم سکتی ہے. انسان کیا مضبوط رہیں گے, اور اگر اختلاف و انتشار ہوگا تو اس کی وجہ سے انسان کی کیا ہوا اکھڑ جائے گی. اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے متحد ہو تو بدل دو نظام گلشن, متحد ہو تو بدل دو نظام گلشن, منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو, مرو, منتشر ہو, بٹے ہوئے ہو, اختلاف ہے, انتشار ہے تو مرو, پھر کیا ہے تمہیں اب وہ کرنے کی ضرورت کیا ہے. آئیے میرے بھائیوں میں مثال دوں آپ کو, اتحاد کی کیا طاقت ہے, اتفاق کی کیا طاقت ہے, یونٹی کی کیا طاقت ہے. آئیے میں آپ کو بتاؤں, اگر یونٹی ہو تو 313 بھی انسان ہزاروں کی تعداد میں بھاری آتی ہے. 313 کی تعداد کیوں نہ ہو, جب یونٹی اور اتفاق پیدا ہو جائے, انتشار ختم ہو جائے, اختلافات مٹ جائے, اور اس کے بعد اگر کوئی چیز کرے تو 313 ہزاروں کی تعداد میں بھاری ہوتی ہے. آپ کو معلوم ہوگا اسلامی جنگ سب سے پہلی جو لڑی گئی ہے سن 2 ہجری کے اندر لڑی گئی. مسلمانوں کی تعداد 313 ہے, مسلمانوں کی تعداد 313 ہے, اور مسلمانوں کے پاس تیر ہے تو تمنگ نہیں ہے, تمنگ ہے تو اور تیر ہے تو تلوار نہیں ہے, تلوار ہے تو ڈھال نہیں ہے. مسلمان بے سارو جو سامان, کوئی سامان نہیں ہے ان کے پاس, سامان نہیں ہے, لیکن تیاری ہو گئی ہے. اسلام کے سربلندی کی خاطر لڑنا ہے, اسلام کے بچاؤ کی خاطر لڑنا ہے, کلمہ توحید کی سربلندی کے لیے لڑنا ہے. مشرکین مدینے پر ٹوٹ پڑا ہے, اب کیا کیا جائے. وہاں پر اگر بکھر جاتے, انتشار و اختلاف ہو جاتا, 313 کے 313 بٹ جاتے, کچھ ادھر چلے جاتے, کچھ ادھر چلے جاتے, کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا. لیکن وہاں پر اتفاق و اتحاد اور یونٹی کی طاقت وہاں پر آئی تو 313 کی تعداد جیت گئی. وہاں پہ کیوں جیتی؟ ایک سبب یہ بھی ہے کہ کیا ہے, اتفاق کی وجہ سے. تو میرے بھائیوں, میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ دیکھیے, جماعتی جھگڑے ہو
یا جمعیت کا جھگڑا ہو یا بھائی بھائی کا جھگڑا ہو، خاندان کا جھگڑا ہو، رشتہ دار کا جھگڑا ہو، قوم مسلمان اور مسلمان میں جھگڑے ہو، تو اس اختلاف کو ختم کیا جائے، ایک انتشار کو ختم کیا جائے۔ اگر اختلاف و انتشار ختم کریں گے تب تو آپ کے لیے کامیابی ہوگی، اگر اختلاف و انتشار کو ختم نہیں کریں گے تو ہم اور آپ کوئی کام نہیں کر سکتے، ہم اور آپ کوئی کام نہیں کر سکتے۔ اور ہمارا مثال تو اس طرح سے دیا گیا ہے، ہمارا مثال تو ایسا ہے، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے کیسا ہونا چاہیے؟ اگر ایک مومن کوئی انسان کے جسم کے اندر کوئی بخار لگتا ہے، کوئی گھاؤ لگتا ہے تو کیسا پورے جسم درد محسوس کرتی ہے، ایک مسلمان کے یہی مثال اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دیا ہے کہ اگر مسلمان دوسرے مسلمان کی اس طرح سے یہی مانند ہے کہ ایک جسم کی مانند ہے۔ آج مسلمان بھائی سے بھائی کٹا ہوا تو پیسے کی وجہ سے، رشتہ دار میں اگر ناراضگی ہے تو پیسے کی وجہ سے، دیگر چیزوں میں اگر کوئی ناراضگی ہے تو پیسوں کی وجہ سے، یا یہ نہیں تو انانیت، میں ان سے کم ہوں کیا، میں ان سے چھوٹا ہوں کیا، وہ مجھے سلام نہیں کرے گا میں ان کو کیوں سلام کروں گا، وہ مجھے سلام نہیں کرے گا تو میں اس کو کیوں سلام کروں گا، میں کیا چھوٹا ہوں کیا، پیسے میں کیا ان سے کم ہوں کیا میرے پاس طاقت نہیں ہے کیا؟ اس لیے میرے بھائی یہ اختلاف و انتشار ہو رہے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ ایسا انسان ہے جو عاجزی کر لیتا ہے، دو بھائی کے درمیان جھگڑے ہو گئے، لڑائی ہو گئے، تنازع ہو گیا، کسی بات پر اختلاف ہو گیا، وہ انسان کیا کرتا ہے؟ جا کر کے احساس کرتا ہے کہ مجھ سے غلطی سرزد ہو گئی ہے، میں نے پاپ کر دیا ہے، میں گناہ کر دیا ہوں، یہ کام مجھے نہیں کرنا تھا، آپ سے اختلاف نہیں کرنا تھا، آپ سے انتشار نہیں کرتا نہ تھا، میرے بھائی آپ تو میرے بھائی ہیں، میرے بھائی آپ تو میرے ایمانی بھائی ہیں، آپ مجھے معاف کر دو۔ اگر کوئی عاجزی کر لیتا ہے تو اللہ رب العالمین کے نظر میں وہ بہت بڑا انسان ہے، بہت بڑا انسان ہے۔ آج کیا کہتا ہے انسان؟ کئی سال بیت گیا ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر کے نمازیں پڑھ رہے ہیں، دیگر چیزیں کر رہے ہیں، لیکن سلام و کلام باقی نہیں، سلام نہیں ہو رہا ہے، کلام نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ دیکھو جب تک تم مومن نہیں ہو جاؤ گے جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلكم على شيء تحاببتم افشوا السلام بينكم، کہ دیکھو جب تک تم مومن نہیں ہوگے جنت میں نہیں جا سکتے، اور میں تمہیں نہ بنا دوں کہ کامل ایمان والے مکمل ایمان والے کیسے ہو سکتے ہو؟ تو کامل ایمان اور مکمل ایمان والے اس وقت ہو سکتے ہو جب افشوا السلام بینکم، ایک دوسرے سے سلام کرنے لگو گے، ایک دوسرے سے سلام کرنے لگو گے تو کامل اور اچھے ایمان والے مومن ہو جاؤ گے، ایک دوسرے کے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی۔ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے جب تک کہ محبت پیدا نہ کر لے اور محبت نہ آ جائے دونوں کے درمیان، ایک انسان مومن ہی نہیں ہو سکتا، کامل ایمان ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ آج انسان صوم صلات کا پابند ہے، نماز کا پابند ہے، تمام عبادتیں کر رہا ہے، لیکن بھائی کے لیے دل کے اندر بغض رکھا ہوا ہے، بھائی کے لیے دشمنی رکھا ہوا ہے، بھائی سے بات چیت بند ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا؟ تصافحوا، ایسا کرو، مصافحہ کرو، مصافحہ کرنے سے کیا ہوں گے؟ مصافحہ کرنے کی وجہ سے تمہارے دل کے اندر جو غل ہے، جو بغض ہے، جو حسد ہے، جو کینہ ہے، جو کپٹ ہے، جو دشمنیاں ہے، جو عداوتیں ہیں، وہ عداوتیں ختم ہوگی، وہ عداوتیں ختم ہوگی۔ آج انسان کیا ہے؟ انسان ایک دوسرے سے ناراضگی اس طرح سے ہے، اگر یہ بھائی اس راستے سے جاتا ہے تو وہ راستہ کیا کرتا ہے؟ راستہ چھوڑ دیتا ہے، راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ ایسا کیا ہے کہ انسان بھائی ہے، ایک نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، ایک نبی کو ماننے والے ہیں، ایک قرآن کو ماننے والے ہیں، ایک مسجد میں نماز پڑھنے والے ہیں، سب کچھ ہے ان کے پاس، لیکن اختلاف و انتشار ہے کہ ایک دوسرے سے سلام کلام بن ہے، سلام کلام بن ہے۔ میرے بھائی کیا سمجھتے ہیں یہ اختلاف و انتشار؟ اگر آپ کے درمیان، اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر انسان ہے، انسان اپنے مومن بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض نہیں رہ سکتے، 3 دن سے بات چیت بند نہیں کر سکتے ہیں، 3 دن سے زیادہ قطع تعلق ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اگر 3 دن کے بعد بھی اگر سلام و کلام نہیں ہوتا ہے، بات چیت نہیں کرتے، اصلاح نہیں کر لیتے اپنا درمیان، تو پھر کیا ہے؟ وہ نام اعمال اگر کر رہا ہے، ان کے نام اعمال آسمان میں اٹھایا ہی نہیں جا رہا، نام اعمال آسمان پر نہیں اٹھ رہا ہے۔ پیر و جمعرات کو نام اعمال کو اٹھایا جاتا ہے، لیکن دو بھائی کے درمیان اختلاف ہے، دو بھائی کے درمیان انتشار ہے، دو بھائی کے درمیان بغض و حسد ہے، تو اللہ ان کے نام اعمال کو آسمان، کیا فرشتے آسمان پر لے کر چڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے نام اعمال کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ دونوں انسان لڑا ہوا ہے، دونوں جب تک اصلاح نہ کر لے،
اور اگر اسی حالت میں مر جائے، وہ موحد ہے، نمازی ہے، سب کچھ ہے ان کے پاس، اگر اسی حالت میں مر گیا وہ انسان، سانسیں رک گئی انسان کی، کیونکہ کوئی گارنٹی نہیں، انسان اگر یہ سانس ہے تو یہ دنیا ہے، سانس بند ہوئی دنیا ختم، سانس بند ہوئی موت آئی دنیا ختم۔ اور اختلاف و انتشار بغض کی حالت میں مر گئے، اختلاف کی حالت میں مر گئے تو اسی حالت میں مر گئے تو ان کے اوپر جنت حرام ہو گیا، جنت نہیں جا سکتا ہے۔ انسان کیا سوچ رہا ہے؟ انسان کے تصور کیا ہے؟ ہم تو نماز پڑھتے ہیں، ہم تو روزہ رکھتے ہیں، ہم تو سینے میں ہاتھ بن کر کے نماز پڑھنے والے ہیں، ہم تو سنت پہ عمل کرنے والے ہیں، اگر اختلاف و انتشار کی حالت میں مر گئے تو جنت کے اندر نہیں جا سکے گا بندہ، جنت کے اندر نہیں جا سکے گا بندہ میرے بھائیوں۔ اور وہی ذکر کیا ہے اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر روز نہ کیا پیر و جمعرات کے دن نام اعمال کو اٹھایا جاتا، مشرک کو نہیں بخشا جاتا ہے اور کینہ پرور کو نہیں بخشا جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے بھائی، اللہ کے تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے کیسا ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے۔ سورہ فتح اٹھائیے اب، سورہ فتح، محمد الرسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں صحابہ کرام، اشداء علی الکفار، کفار پر سخت ہے، رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، آپس میں نرم دل ہے، آپس میں نرم دل ہے، آپس میں کٹے ہوئے نہیں ہے، آپس میں اختلاف نہیں ہے، آپس میں انتشار نہیں ہے، کیا آپس میں رحم دل ہے۔ اور ان کی کیا ہے خاصیت، کیا ہے؟ تراہم رکعا سجدا، جب بھی ان کو دیکھو گے یا تو رکوع میں ہے یا تو سجدے میں ہے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور ان کی یہ حالت ہے سجدے اور رکوع کی حالت میں اللہ کی رضا تلاش کر رہے ہیں، اللہ کی رضا تلاش کر رہے ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ آپس میں مومن دوسرے مومن کے لیے کیسا ہے، مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے کیسا ہے کہ رحم دل ہے۔ آج رحم دلی کہاں گئی؟ کئی اگر آپ اٹھائی سروے کریں گے، آپ پولیس اسٹیشن میں چلے جائیں تو سب سے زیادہ آپ کو اختلاف و انتشار زیادہ کیسز جو ملیں گے مسلمان کے خلاف پڑا ہوا ہے، زمین کے جائیداد کو لے کر کے، پیسے کو لے کر کے، تنازع کو لے کر کے، جھگڑے کو لے کر کے، کئی کیسز ہمارے مسلمانوں کو پڑا ہوا ہے وہاں پہ۔ کیوں؟ ان کو یقین نہیں ہے، واقعی معنوں میں اللہ کے نبی نے جو بتایا ہے اس کے اوپر یقین نہیں ہے، اختلاف و انتشار، انانیت ہے، میں کم ہوں کیا اس سے، میں اس سے کم کہاں، وہ کہتا میں اس سے بڑا ہیرو ہوں، میں کہاں کم ہوں، دونوں کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے اختلاف و انتشار ہے۔ میرے بھائی کسی کو چیز کو کسی بھی کام کے لیے آپ کو اتحاد کی ضرورت پڑے گی، انتشار اگر ہوں گے تو نہیں کر سکتے۔ ملک ہندوستان کو لے لیجئے، انگریزوں کے چنگل میں جب آیا تو ملک ہندوستان اگر سب مل کے نہ لڑے ہوتے کیا ملک ہندوستان کو آزاد کر سکتے تھے؟ ملک ہندوستان کو آزاد کر سکتے تھے؟ اور واقعی معنوں میں کچھ تھے انگریزوں کے غلام اور ان کے تلبے چاٹنے والے مسلمانوں کے صفوں میں رہ کر کے جا کر کے چوہے کی طرح کھودتے تھے اور تمام اختلاف جو باتیں ہوتی تھی ان کو سناتے تھے۔ لیکن جب پھر سے لڑی گئی اور متحد ہوئے تو متحد ہونے کی وجہ سے کیا کیا، انگریزوں کو یہاں سے بھگایا اور ملک ہندوستان کو آزاد کیا۔ اگر یہ چیز اگر پائی نہیں جاتی، اختلاف ہی انتشار رہتا، لوگ بٹے ہوئے رہتے، ملک ہندوستان غلامی سے کبھی نہیں نکل سکتا تھا۔ تو یہ اتفاق کی طاقت ہے، اتفاق کی طاقت لیجئے میرے بھائیوں۔ آپ لوگ دیکھے ہوں گے کبھی کوئی چیز کہ اتفاق، سب سے بڑا جانور جو مانا جاتا ہے جنگل کا وہ کیا ہے؟ شیر ہے، تمام جانوروں کا سردار ہے، اور وہ جہاں پر آ جائے دوسرا پھر وہاں پہ اپنا قدم نہیں ڈال سکتا۔ لیکن اگر وہی جانور یونٹی اور اتفاق کے بیچ آ گیا تو وہاں پہ بھینس ہی کیوں نہ ہو، اگر ایک بھینس کے درمیان جا کر کے وہاں گھس گیا ہے تو ان کو کیا کرتا ہے؟ تحقیق کر دیتا ہے، ان کو موت کی گھاٹ نکال دیتا ہے۔ اور اتفاق کی وجہ سے ایک ادھر سے چھنائی کرتا ہے، ایک ادھر سے کھینچتا ہے، ایک ادھر سے کھینچتا ہے، سب یونٹی کی طاقت میں آ کر کے کیا ہوتا ہے؟ ان کو تحقیق کر دیتا ہے، زمین بوس کر دیتا ہے۔ وہی اگر وہ تمام بھینسیں اگر کٹ جائے کہ نہیں تو اپنا دیکھ، میں اپنا دیکھوں گا، تو اپنا جا، ہم کو کیا کرنے کا ہے، اگر کرے تو اس جانور کو کبھی تحقیق کر سکتا ہے، کبھی زمین بوس کرا سکتا ہے، کبھی اس کو موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے؟ نہیں۔ تو یہ یونٹی کی طاقت ہے، یہ اتفاق کی طاقت ہے، یہ اتحاد کی طاقت ہے۔ تو میرے بھائیوں میں یہی پیغام دینا چاہوں گا، دیکھیے جہاں پر چار برتن ہیں وہاں تو آواز آتی ہی ہے، وہاں تو آواز آتی ہے۔ اختلاف کا ہو جانا
یہ کوئی بری بات نہیں ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، صحابہ کرام کے درمیان اختلاف ہو گئے، لیکن اختلاف کو ختم کرنا اور اختلاف ہونے کے بعد اختلاف ہی پر اڑے رہنا یہ بری بات ہے۔ اختلاف تو صحابہ کرام کے درمیان بھی ہو گئے۔ کیسے؟ ایک بار ایک گھاٹ کے اندر گئے، گھاٹ کے اندر بکری کو پانی پلانے کے لیے انصار بھی آ گئے اور مہاجر بھی آ گئے، مہاجر بھی آ گئے۔ اب دونوں میں تو میں ہو گئی۔ اب انصار کہہ رہے ہیں کہ ہم پہلے پانی پلائیں گے، مہاجر کہہ رہے ہیں کہ ہم پہلے آئے ہیں، ہم پہلے پانی پلائیں گے۔ اب دونوں میں تنازع و جھگڑے ہو گئے کہ تمہاری کیا اوقات، تمہاری کیا حیثیت، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھے، ہم نے تمہیں سب کچھ دیا، تم مکہ سے چھوڑ کے سب کچھ آ گئے تھے، ہم نے تمہیں پاؤں پر کھڑا کیا، تم ہم سے آنکھیں لڑاتے ہو، تم ہم سے باتیں کرتے ہو۔ دونوں میں تنازع ہو گیا۔ وہ کہنے لگے، مہاجر کہنے لگے نہیں ہم پانی پلائیں گے، ہم پہلے آئے ہم پانی پلائیں گے۔ وہ کہنے لگے ہم پلائیں گے۔ آخرکار دونوں میں تو میں ہوئی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام نے کن کو کہ انصار کو ایک تھپڑ مار دیا، انصار کو ایک تھپڑ مار دیا۔ یہ تھپڑ مارنا ہی تھا، یہ تھپڑ مارنا ہی تھا۔ ادھر سے چلا یا ایھا الانصار، اے انصاریوں کی جماعت دوڑ کر کے آؤ۔ ادھر سے چلائے یا ایھا المہاجر، اے مہاجر آ جاؤ۔ دونوں قبیلے آ گئے، دونوں قبیلے آ گئے۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو خون و جگر سے سینچے تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی امتی اختلاف و انتشار میں بڑھ گئے۔ انصار الگ ہو گئے، مہاجر الگ ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بچہ 9 سال کا بچہ ہے، 9 سال کا بچہ ہے، دوڑتے ہوئے نبی کی خدمت میں پہنچے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے تلواریں اٹھا لیا ہے، اختلاف و انتشار ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ چلیے اور آپ ان کے درمیان صلح کرا دیجئے، آپ دونوں کے درمیان بھائی چارہ کرا دیجئے۔ وہی بھائی چارہ جو آپ جب مکے سے آئے تھے تو تن من دھن سب چھوڑ کر کے آ گئے تھے، وہی بھائی چارہ آپ کرائے تھے۔ آج وہی بھائی چارے کے درمیان عداوت پیدا ہو گئی ہے، دشمنی پیدا ہو گئی ہے، اختلاف و انتشار آ گیا ہے۔ اے اللہ کے نبی چلیے صلح کرا دیجئے۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تیزی کے ساتھ اٹھتے ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ اٹھتے ہیں۔ مسجد نبوی کی ایک کیا ہے، ایک کیلی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چادر ٹکرا جاتی ہے، چادر ٹکرا جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چادر وہی مسجد نبوی میں گر جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شیدائی کہتا اللہ کے نبی آپ اپنے چادر لے لیں، آپ اپنے چادر لے لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے چادر کی ابھی ضرورت نہیں ہے، ابھی 2 مسلمانوں کے درمیان کہیں تلواریں نہ چل جائے، کہیں اختلاف و انتشار کی وجہ سے کہ ایک دوسرے مسلمان کے ہاتھ قتل نہ ہو جائے، مجھے وہاں جانا زیادہ ضروری ہے۔ آخرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا تمہیں ابھی بھی وہ جاہلیت والی بات تمہارے اندر وہ چیز ہے، ابھی بھی وہ چیز پائی جا رہی ہے؟ میرے بھائی اختلاف و انتشار کو ختم کرو، اصلاح کرو۔ وہ دونوں اتنا غصے میں ہے، ایک دوسرے کو کیا ہے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آخر تم لڑنا ہی چاہتے ہو تو سب سے پہلے محمد کے سینے پہ چلاؤ تلوار، محمد کے سینے پہ چلاؤ تلوار، سب سے پہلے موت کے گھاٹ مجھے اتارو، کیونکہ میں اپنے امت کو بٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، اپنے امت کو 2 گراہوں میں اور امت کے درمیان تلوار چلتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ اگر چلانا ہی چاہتے ہو تو سب سے پہلے محمد کے اوپر چلاؤ۔ کیسے اختلاف کو ختم کیے، کیسے انتشار کو ختم کیے۔ اب ٹھنڈے ہو گئے مہاجر بھی اور انصار بھی ٹھنڈے ہو گئے۔ ہم جس کے چہرے کو دیکھ کر کے اپنے دل کو سکون حاصل کرتے ہیں، بھلا وہ نبی کو کیسے قتل کریں گے؟ اب بھائی چارہ ہو گئی، اختلاف ہوئے کیا نہیں، انتشار ہوئے کیا نہیں، تو اختلاف کو ختم کیا جائے۔ یوں ہی نہیں میرے بھائیو، بلکہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مسجد قباء کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، 2 انسان کے درمیان تنازع ہو گئے، جھگڑے ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو میں ان کو صلح کرانے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت بلال رضی اللہ تو اذان کہنا اپنے وقت پر، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو کہنا کہ نماز پڑھا دے، کیونکہ اختلاف و انتشار ہے، وقت زیادہ لگ سکتا ہے، وہاں پہ ہم ان کو صلح کرانے کے لیے جا رہے ہیں۔ آخرکار ہوا بھی وہی، صلح کرانے میں ایسے نماز عصر کا وقت ہو گیا، نماز عصر کے وقت ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر کے لیے نہیں آئے جب تک کہ اختلاف کو ختم نہ کر دیے۔ دیگر چیزوں کے لیے اللہ کے نبی کبھی نماز نہیں چھوڑے، لیکن وہاں پہ 2 مسلمان کے درمیان کہیں خون نہ بہہ جائے، اختلاف نہ ہو جائے، اس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے؟
نماز کو چھوڑے. بعد میں آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کے پیچھے نماز پڑھے, لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ جب نبی کی کیفیت کو دیکھ لیے, جان لیے, تو پیچھے ہٹنے لگے. میرے بھائیوں میں پیغام یہ دینا چاہوں گا, دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے صلح کراتے تھے, کیسے صلح کراتے تھے. تو صلح ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے درمیان اگر جھگڑے ہو جائے, اللہ کیا کہتا ہے, صلح کرا دو, صلح کرا دو. انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ. کیا کرو, دو مسلمان کے درمیان اگر جھگڑے ہو جائے تو صلح کرا دو, صلح کرا دو, لڑاؤ نہیں دونوں کو, فائدہ مت اٹھاؤ. فائدہ اٹھا رہے ہیں آج کو. اگر دو جماعتیں بٹی ہوئی ہے تو یہ اس کے پاس جا رہا تو وہ اس کے پاس جا رہا, اور بانٹنے توڑنے کی کوشش کر رہا ہے. توڑنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا, جوڑنے والا مسلمان ہو سکتا ہے. اور میں بتاؤں, اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, کیا میں تمہیں نماز نوافل سے بہتر, روزے سے بہتر اور دیگر عبادتوں سے بہتر چیز تمہیں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے کہا, اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے, روزے سے نوافل روزے سے بہتر کیا ہے, نوافل نماز سے بہتر کیا ہے, اور دیگر عبادتوں سے بہتر کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دو مسلمان کے درمیان صلح کرا دینا. کتنی اہم بات ہے. نماز سے بہتر ہے, روزے سے بہتر ہے. آج اختلاف و انتشار کو ہوا دے رہے ہیں. آج اختلاف و انتشار ذہن و دماغ کے اندر انسان کیا پیدا کرتا ہے کہ شیطان وسوسہ ڈال رہا ہے. میرے بھائیوں, میں پیغام یہ دینا چاہوں گا, اللہ کے واسطے یہ زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, یہ زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. ممبر رسول پہ کھڑا ہوں, پتہ نہیں میں مکمل تقریر کر کے اتر سکتا یا نہیں سکتا. یہ سوچیں اور زندگی آخری دن سمجھیں. اور اختلاف اگر بھائی بھائی کے درمیان ہے, انتشار بھائی بھائی کے درمیان ہے, چھوٹے نہیں ہو جائیں گے کوئی, چھوٹے نہیں ہو جائیں گے کوئی. مصافحہ کریں, تصافحوا, اس سے کیا غل ختم ہوں گے, بغض ختم ہوں گے, ایک دوسرے سے سلام کریں. میرے بھائیوں, اگر اختلاف و انتشار ہوگا کیسے ہوگا؟ انسان آج مسلمان کہہ رہا کہ ہم مسلمان ہیں, ہم مومن ہیں, ہمارے پاس سب کچھ ہے, لیکن اختلاف و انتشار کو ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اختلاف و انتشار ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میرے بھائیو, انسان کیوں بھلا ایک دوسرے سے کیوں لڑے بھلا؟ آج دیکھیے جتنے سارے اختلاف و انتشار ہے یہ دنیا کی وجہ سے ہے, لیکن صحابہ کرام نے دنیا کی کوئی حقیقت کو نہیں سمجھا. صحابہ کرام, یہی صحابہ کرام جب مکہ سے مدینہ گئے تو وہاں پر یہ الگ قبیلے کے تھے, وہ الگ قبیلے کے تھے. مکے والے تاجر تھے, تجارت کرنے والے تھے, اور مدینے والے کھیتی باڑی کرنے والے تھے. کیا تھے؟ کاشتکاری کرنے والے تھے. ان کو یہ کام نہیں آتا تھا, ان کو یہ کام نہیں آتا تھا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھائی چارہ کرا دی ان دونوں کے درمیان, تو جن کو کھیتی باڑی نہیں آتی تھی تو کیا کرتے, ان بھائی تک کھیتی باڑی کے پورے سامان پہنچاتے تھے کہ میرے بھائی کو وہ چیز نہیں آ رہی ہے, نہیں آ رہی ہے, میرے بھائی کو تھوڑے اسی طرح سے تھوڑی چھوڑ سکتا ہوں, اسی طرح سے تھوڑی چھوڑ سکتا ہوں. اب یہ محنت کرتے تھے, یہ قد و کاوش کرتے تھے, اپنے بھائی تک پہنچاتے تھے آدھا مال. ایسا کر سکتا آج پیسے کی وجہ سے آج لڑائی کیا ہے بنیاد؟ اختلاف کا اصل وجہ کیا ہے؟ اختلاف کیوں ہے؟ جمعیت و جماعت میں جھگڑا, رشتہ داروں میں جھگڑے, بھائی بھائی میں کئی سالوں سے بات نہیں ہو رہی ہے. کس وجہ سے؟ پیسے کی وجہ سے. آج کے دور میں کہتا تو بہت بڑا تو بہادر بنتا ہے کہ میں محنت کروں, میں کدو کاوش کروں, میں جا کر کے کھیت کھلیان کروں, میں وہاں پہ تمام محنت کروں اور تم کو دے دو. کیا بیوقوف ہوں کیا میں؟ بیوقوف ہوں کیا میں؟ لیکن نہیں, جب اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ کرا دی, اور اللہ نے جو کہا تھا رحماء بینہم, آپس میں رحم دل ہے, تو اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھائی چارہ کی تو بیوی تک دینے کے لیے تیار ہو گئے. بخاری کی روایت. حضرت ربی اور عبد الرحمان کے اندر دونوں کے اندر صلح کرا دیا گیا, بھائی چارہ کرا دیا گیا. تو حضرت ربی نے کہا کہ مدینے میں سب سے زیادہ مالدار میں ہوں, سب سے زیادہ, مجھ سے مالدار کوئی ہے بھی نہیں, میں سب سے زیادہ مالدار ہوں. میرے بھائی, دو حصے میں تقسیم کرتا ہوں, مال بانٹتا ہوں, آدھا تم لے لو, آدھا ہم لے لیتے ہیں. میرے پاس دو بیویاں ہیں, آپ کو جو پسند آئے آپ کہو کہ میں طلاق دیتا ہوں, عدت گزرنے کے بعد آپ شادی کر لو. اللہ اکبر. آج لڑائی ہو رہی تو وہ پیسے کی وجہ سے, لڑائی ہو رہی تو وہی جائیداد کی وجہ سے, لڑائی بھائی بھائی میں اگر لڑائی ہے تو وہ پیسے کی وجہ سے. وہ صحابہ کرام کے دل کیسے تھے, صحابہ کرام کیسے تھے, تمام چیز دینے کے لیے تیار ہو گئے کہ میں آدھا دینے کے لیے تیار. یہ تاریخ. اسی لیے صحابہ کرام کے تعلق اور صحابہ کرام کی ہمدردی, صحابہ کرام کی بھائی چارگی. اللہ اکبر. جنگ یرموک اٹھائیے,
جنگ یرموک کی یہ حالت ہے کہ مسلمان تھوڑی دیر کے لیے شکست کھا گئے ہیں، اور وہاں پر ایک صحابی رسول پانی کا پیالہ لے کر کے نکلتے ہیں کہ میرے بھائی کے اوپر اگر نظر پڑ گئی تو میں اپنے بھائی کو پانی پلاؤں گا، اپنے بھائی کو پانی پلاؤں گا۔ وہاں تک پہنچتے ہیں، بھائی تک پانی کا پیالہ لے کر کے پہنچے ہیں، ایک دوسری طرح سے آواز آتی ہے، آتش، مجھے پانی کی ضرورت ہے، مجھے پانی کی حاجت ہے۔ وہ بھائی کہتے ہیں پینا تو ہے ان کو، اور اگر وہ پانی پیے تو جان بچ سکتا ہے، لیکن وہ بھائی کیا کرتا، آگے بڑھاتا ہے، میرے بھائی مجھ سے زیادہ حاجت مند، مجھ سے زیادہ ضرورت مند وہ بھائی ہے، اس تک پانی پہنچایا جائے۔ وہاں پیالہ لے کر کے جایا جاتا ہے، آگے بڑھانے کی وہاں ایک تیسرے جگہ سے آواز آ جاتی ہے، آتش، آج مجھے پانی، میں پیاسا ہوں، مجھے پانی کی ضرورت ہے، میں پانی پینا چاہتا ہوں۔ دوسرے بھائی پہلے بھائی دوسرے بھائی کی طرح، دوسرے بھائی تیسرے بھائی کی طرح، تیسرے چوتھے کی طرح، اسی طرح سے بڑھاتے رہے، آخرکار سب انتقال کر گئے۔ تو یہ تھے ایک دوسرے کے لیے کیا کرتے تھے، یوسرون علی انفسہم ولو کانوا بہم خصاصہ، کہ یہ تو خود کو ترجیح نہیں دیتے، خود بھوکے رہ جاتے لیکن دوسرے کو کھلا دیتے۔ تو ایسا بھائی چارہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرایا تھا، ایسا اتفاق اتحاد پیدا کرایا تھا۔ لیکن میرے بھائیوں، آج وہی امت کیا ہے، وہی امت اختلاف میں بڑھ گئی ہے، انتشار میں بڑھ گئی ہے۔ تو اختلاف کو ختم کرنا ہے، انتشار کو ختم کرنا ہے، اور جو دشمنیاں ہیں، جو عداوتیں ہیں، ایک دوسرے سے معافی تلافی کرنا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ مومن ایک دوسرے مومن کا دوست ہے، بڑا دوست کوئی ناراض رہ سکتا ہے کس سے؟ قرآن اٹھائیے میرے بھائی، قرآن پڑھیے، ہر زبان میں قرآن موجود ہے۔ خالی سن کر کے مسلمان مت بنیے، پڑھ کر کے بھی بنیے، دیکھ کر کے بنیے قرآن کیا کہتا ہے، تاکہ آپ پکڑ سکیں کہ آپ صحیح بات کہہ رہے ہیں کہ غلط بات نہیں کہہ رہے ہیں۔ قرآن اٹھائیے، سورۃ توبہ کی آیت ہے، آیت 70 پر ایک ہے، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورت ایک دوسرے کا کیا ہے، دوست ہیں، دوست ہے۔ کیسے دوست ہیں؟ یأمرون بالمعروف، وہ معروف اچھائی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، برائی سے روکتے ہیں۔ تب اگر ہمارے بھائی کے درمیان کوئی برائی ہے تو ان کو سمجھا بھائی آپ کے اندر یہ غلطیاں پائی جا رہی ہیں، آپ کے اندر یہ کوتاہیاں ہیں، آپ اپنا اصلاح کر لیجئے۔ اب آپ کہیں گے ان کے درمیان اتنا برائی ہے اور آپ ان کو چھوڑے رکھیں گے تو اس کا پھر کیسے ہوگا، حل کیسے ہوگا؟ اللہ نے کیا کہا، دوست ہے مومن دوسرے مومن کا، یامرون بالمعروف، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، برائی سے روکتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، کیا کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اولئک سیرحمہم اللہ، اللہ رب العالمین کی رحمتیں ہو ایسے کے اوپر، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو میرے بھائیوں، کیا ہے، اختلاف و انتشار کو ختم کرنا ہے۔ اور اللہ کے نبی، بھلا انسان میں کیوں تنازع ہوتا ہے، کیوں جھگڑے ہوتا ہے؟ آپ کو بتاؤں ایک حدیث، اگر دو مسلمان ہیں، دو مومن ہے، دونوں لڑ جاتا ہے، تلواریں لے کر کے بھیڑتا ہے، مرنے والا بھی جہنمی ہے، مارنے والا بھی جہنمی ہے۔ اللہ کے رسول نے کتنے بڑی وعید سنائے، مرنے والا بھی جہنمی، مارنے والا بھی جہنمی۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات تو ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے، یہ بات تو ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ کیا ہے، مرنے والا جہنمی ہے لیکن مارنے والا نے کون ہے، مارنے والا جہنمی ہے لیکن مرنے والا کیوں جہنمی ہے؟ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ایک انسان کے اوپر اتیاچار ہوا ہے، ظلم ہوا ہے، ان کو مارا گیا ہے، موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے، بھلا مرنے والا بھی انسان کیوں جہنمی ہے، مارنے والا جہنمی ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دونوں کی نیتیں ایک تھی، دونوں نیت، جب تلوار لے کے گھر سے نکلا تھا غصے کی حالت میں، کیس لے کر کے جب پہنچا تھا وہاں پہ پولیس اسٹیشن میں، دونوں کو یہی سوچ تھا کہ میں وکیل کے سامنے میں جیت جاؤں گا، ان کا سوچ تھا کہ میں جیت جاؤں گا، ہارنے کے لیے کوئی کیس وہاں پہ درج نہیں کیا تھا، ہارنے کے لیے تلواریں نہیں اٹھایا تھا، میں جیتوں گا، وہ کہتا تھا ہم سے کیا وہ جیتے گا، نیت ایک تھی۔ آخرکار ایک نے دوسرے کو پچھاڑا اور دوسرے کو قتل کر دیا، تو مرنے اور مارنے والا دونوں جہنمی ہے۔ کیا سمجھ رہے ہیں مسلمان؟ اللہ کے رسول نے خانہ کعبہ کو دیکھ کر کے کہا تھا، خانہ کعبہ کی وہ اہمیت، اگر کوئی ایک رکعت نماز پڑھے 1,00,000 نماز پڑھنے کے برابر ثواب ہے، ان کی فضیلت اتنا زیادہ ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے خانہ کعبہ کو دیکھ کر کے کہا تھا، تمہارے ایک مقام الگ ہے لیکن تمہارے مقام سے بڑھ کر کے کیا ہے، مسلمان ایک دوسرے مسلمان کی عزت ہے، اس لیے کوئی مسلمان دوسرے کو ذلیل نہ کرے،
کوئی مسلمان دوسرے کو برا بھلا نہ کہے. آج یہی ہوتا ہے، انسان ایک دوسرے کے پیچھے ہیں. تو میرے بھائیو، تمام باتوں کا پیغام یہ ہے، اگر ہم دعوتی فیلڈ میں بھی آگے جانا چاہتے ہیں، دیگر کام بھی کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے جمعیت کے اندر جو اختلاف ہے ان کو ختم کریں. سب سے پہلے دعوت اپنے آپ میں کریں، اس کے بعد دوسرے میں دعوت ہوں گے. ہم ہی بٹے رہیں گے، ہمارے ہی درمیان اختلاف ہوگا، ہمارے ہی درمیان انتشار ہوں گے، ہم ہی ایک میں ایک نہیں ہوں گے. ہم دعوتی کا کام کیا کر سکتے ہیں؟ کیا کر سکتے ہیں؟ ہماری ہوا اکھڑ جائے گی. ولا تنازعوا، کیا کرو؟ اللہ نے فرمایا کہ کمزور پڑ جاؤ گے، کمزور پڑ کے رہ جاؤ گے، تو اتفاق اپنے درمیان پیدا کرو. جماعت کے اندر اختلاف جو ان کو ختم کرو. گلے ملو. ابھی اگر اختلاف ہے، کئی سالوں سے ایک دوسرے سے بات چیت نہیں ہو رہی ہے، تصافحوا، مسافے کرو. کیا لے کر کے جاؤ گے؟ کیا لے کر کے جاؤ گے؟ کون بڑا ہے؟ کوئی بڑا نہیں ہے. دیکھے نہیں آپ جنہوں نے برج خلیفہ بنایا تھا، کتنے دولت مند تھے، کتنے پیسے والے تھے. لندن کے اندر کئی ان کے تجارت چل رہے تھے، 170 تجارت اور کمپنیاں چل رہا تھا. ان کے نام پر برج خلیفہ، اس کے سامنے سارے لوگ گھٹنا ٹیک دیے تھے کہ ویسا کوئی ٹاور نہیں بنا سکتا ہے. آج وہی برج خلیفہ کیا تبدیل ہو گئے. کیا کیا لے کے گئے ساتھ میں، کیا لے کر کے گئے؟ تو میرے بھائیوں، اختلاف و انتشار کو ختم کرو، کیونکہ انسان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. انسان کے سانسیں کب بند ہو جائے، خود کب وفات کرے یا نہ کرے. اس لیے میرے بھائی، اختلاف کو ختم کرو، انتشار کو ختم کرو، بغض و حسد کی نکالو. اگر بغض و حسد کو آپ نکالیں گے تو آپ جنتی ہیں میرے بھائی، آپ جنتی ہے. باتیں انشاءاللہ وقت کی قلت کی بنا پر وہ باتیں میں سنانا چاہتا تھا، لیکن وقت کم ہے، وقت زیادہ ہو گیا ہے. اس بنا پر میں اپنے بات کو یہیں سے ختم کروں گا. انشاءاللہ اگر زندگی باقی رہی تو اسی موضوع کے تحت پھر اگلے جمعہ آپ حضرات کے سامنے خطاب کیے جائیں گے، تقریر کیا جائیں گے. لیکن تمام باتوں کو نچوڑ یہ ہے، تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے میرے بھائیوں، دلوں سے بغض کو نکال دیں، نفرت نکال دیں، عداوت نکال دیں، دشمنی نکال دیں، اور بھائی بھائی بن جائے. سلام، ایک دوسرے سے ہم سلام کلام کرنے لگے، ایک دوسرے سے روٹھے ہوئے بھائی کو منا لیں. اگر روٹھے ہوئے بھائیوں کو نہیں مناتے تو بہت سارے نقصانات ہو سکتے ہیں. میں ایک بعد دیگرے بیان کرتا آپ کے سامنے، لیکن وقت نہیں ہے. بہرحال اس بات کو ختم کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ مولا کریم جو بات کہی گئی ہے، سب سے پہلے تو ہم اور آپ کو تو ان باتوں کے اوپر اچھی سمجھ کی توفیق دے دے. اس کے بعد مولا کریم ہمارے صفوں کے اندر جو اتحاد ہونا تھا وہ اتحاد نہیں ہے. مولا کریم تو ہمارے صفوں میں کے اندر اتحاد پیدا کر دے، اتفاق پیدا کر دے. اور جو طاقت ہے اتحاد و اتفاق کے، وہ چیز کو سمجھ کر کے تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کو بھائی بھائی بنا دے. مولا کریم جو بھی بیمار ہے انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا کر. مولا کریم جو مقروض ہیں قرض کی ادائیگی میں آسانی پیدا کر دے. مولا کریم جو اس دنیا سے جا چکا ان کی مغفرت فرما دے. تقبل یا رب العالمین و دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ و سلام والحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.